بجائے گا ڈھولک بجائے گا گیت گائیں گی عورتیں پیارے برا مت ماننا کڑوی لگے گی مگر یہ سوچ کر پی لیجیے گا کڑوی دوائی جلدی اثر کیا کرتی ہے بینڈ بازوں کے ساتھ شادیاں نہ کیا کرو ناچنے گانے کے ساتھ شادیاں نہ کیا کرو اس لیے کہ بینڈ بازے کے ساتھ شادی کرنا ناجائز و حرام ہے۔ بے شک بے شک۔ جس دلہن کو تم بینڈ باجا بجا کر کے لا رہے ہو وہ دن دور نہیں ہوگا آنے والی وہی دلہن تمہارا بینڈ بجانا شروع کر دے گی۔ بے شک۔ آج لوگ کہتے ہیں جس دن سے دلہن کے پہلے گھر میں آئے گھر میں نحوست آ گئی بے برکتی آ گئی۔ اس بیٹی کو بدنام نہ کرو اس دلہن کو بدنام نہ کرو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہیں ہم اسے بیاہ کر لائے ہیں تو بینڈ باجے کے ساتھ تو نہیں لائے، اس لیے کہ وہ دن دور نہیں ہوتا انہیں شادیوں میں بگاڑ ہوتا ہے جن کو ناچنے گانے بینڈ باجے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ آج انشاءاللہ میرا بہت اچھا موڈ ہے، بہت اچھا موڈ ہے آپ کی دعاؤں سے۔ کوشش کروں گا اپنے گلے کی آواز کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی آواز آپ کے دل پر اتاروں پھر تقریر ختم کروں۔ ذرا ایڈوانس میں بول دیجئے سبحان اللہ۔ نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی کہاں کی نکاح کہاں پڑھایا؟ خود پڑھایا مسجد نبوی شریف میں پڑھایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ خود پڑھایا مسجد نبوی شریف میں پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد رخصت کرنے کا نمبر ہے پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہے، آنسو اس لیے ہے کہ بیٹی دل کا قرار ہوتی ہے، دل کا چین ہوتی ہے، دل کا سکون ہوتی ہے۔ ابھی لوگوں نے بیٹی کی عظمت کو نہیں پہچانا، بیٹی کے مقام کو نہیں پہچانا، بیٹی کی اہمیت کو نہیں پہچانا۔ آج کچھ لوگ وہ ہیں عزیزان ملت اسلامیہ جو بیٹی پیدا ہوتی ہے 102 نمبر کا بخار چڑھ جاتا ہے۔ علماء کرام سے پوچھے نبی معظم فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی جنم لیتی ہے رحمت کے فرشتے اس مکان والوں کے لیے 40 روز تک دعائیں خیر کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ یہ بیٹی کا مقام، اللہ ان بیٹیوں کو سلامت رکھے، ان بہن بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ حق ادا کر دیا آپ نے ماشاءاللہ، اچھی سماتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ہے کہ تم بینڈ بازوں کے ساتھ شادیاں نہ کیا کرو۔ اب نبی نے مسجد نبوی شریف میں اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا، علی کے ساتھ پڑھایا۔ اب بول بہت اچھا ماحول ہے، بڑی محنت کر کے ماحول بنا۔ بالکل بیٹھے رہیے آپ، اس کی پرواہ نہ کریں۔ میں ان لوگوں کو محبت کا جام پلا رہا ہوں انشاءاللہ۔ بولو بھائی کیا پی رہے ہیں ہم آپ؟ ذرا زور سے، محبت کا جام۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایسا لگ رہا ہے شاید عرفان صاحب آ رہے ہیں۔ چلیے بہرحال آپ لوگ ذرا بچل کر بولیے سبحان اللہ۔ میں 2 شعر پڑھ دوں اور شعر جو پڑھ رہا ہوں میں آپ لوگ کہاں جانے لگے؟ اٹھ کر کے مت جائیے، اگر ہلکی پھلکی ضرورت آئے تو اسے تھوڑا سا برداشت کر کے روکے رہیے گا، اس لیے کہ ایک اٹھ کر کے جاتا ہے نا تو شیطان برابر والے کے کھوچوے لگاتا ہے۔ دیکھ وہ تو چلا گیا تو ابھی تک بیٹھا، وہ تو چلا گیا تو ابھی تک بیٹھا۔ نقصان یہ ہوتا ہے اور کوئی نقصان نہیں، اور یہ بڑا نقصان ہے۔ اس نقصان کو ہم چھوٹا نقصان نہ سمجھے، یہ بڑا نقصان ہے۔ تڑپ کر بولیے سبحان اللہ۔ میں شعر پڑھ دوں کہ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے آگرا ستا پوچھ لو، قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے آگرا ستا پوچھ لو، قدم اٹھ رہے
جانتے ہیں میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لو گا میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لو گا شیر دیکھیں کہ یہی آرزو ہے یہی ہے تمنا دکھا دے الہی ہم سب کو مدینہ سب بولو زور سے آمین یہی آرزو ہے یہی ہے تمنا دکھا دے الہی ہم سب کو مدینہ اور مدینے میں میری پہنچ ہو گئی تو میں ہر غم کی اول سے دوا پوچھ لوں گا میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گا عزیزان گرامی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اپنی بیٹی کا حضرت علی شیر خدا کے ساتھ نکاح پڑھانے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے مگر بیٹی کی طرف مخاطب ہوئے فرماتے فاطمہ اب ہم تم کو علی کی زوجیت میں دے چکے ہیں چند وصیتیں چند نصیحتیں پہلی نصیحت تو یہ اگر میدان محشر میں تم مجھے راضی دیکھنا چاہتی ہو اپنے شوہر نامدار حضرت علی شیر خدا کو راضی رکھنا اور پیارے دوسری نصیحت سرکار نے کیا فرمائی تھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں غور سے سنیں آپ بھی غور سے سنیں وہ دوسری نصیحت کیا فرمائی فرماتے آقا اے بیٹی فاطمہ اب ہم نے تم کو علی کی زوجیت میں دے دیا ہے اب کبھی بھی تم علی کی اجازت کے بغیر اپنی گھر کی چوکھٹ سے قدم باہر نہ نکالنا پیارے تھوڑی دیر کے لیے یہ بتاؤ اگر امام الانبیاء اپنی بیٹی کو نصیحت کر کے رخصت نہ بھی کرتے تو کیا سرکار کی بیٹی علی کی اجازت کے بغیر گھر کی چوکھٹ سے قدم باہر نکالتی ذرا زور سے بولو پتہ یہ چلا یہ سبق ہم اور آپ کے لیے تھا اے دنیا والے تم بھی جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرو چھوٹا بڑھا کر کے نہیں نصیحت کر کے رخصت کرنا مگر آج کل ہاتھ بگڑ گیا قوم مسلم کا ایک ہنگامہ محشر ہو تو بیان کرو ایک ہنگامہ محشر ہو تو بیان کرو ہزار باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے ہم نے ساری فیسلٹی ساری پاور سارا اختیار اپنی اہلیہ کو دے دیا بیوی کو دے دیا خود بری ہو گئے 1500 روپے دیے مارکیٹ میں بھیج دیا ارے میں کہتا ہوں جب کسی عورت کو مزار پر جانے کی اجازت نہیں ہے تو بازار میں جانے کی اجازت کہاں سے تھوڑی سی کڑوی لگی نبی نے رخصت کیا بیٹی کو چلی گئی فاطمہ اپنے شوہر نامدار علی کے گھر آتی رہی جاتی رہی آتی رہی جاتی رہی ایک وقت ایسا آیا فاطمہ کو لینے کے لیے نبی تشریف لے کر کے گئے اپنی بیٹی کے گھر گئے جا کر کے سلام کیا نبی کی یہ پیاری پیاری عادت تھی بچوں کو بھی سلام کیا کرتے
یہی تو ہم اور آپ کے لیے فرمایا، گھر جاؤ ماں باپ کو سلام کرو، ماں باپ نہ ہو بیوی کو سلام کرو، بیوی نہ ہو خالی بچے انہیں کو سلام کرو۔ ایک عرض کی ایک صحابی نے یا رسول اللہ گھر کوئی نہ ہو تب کیا کریں؟ آقا نے فرمایا تب بھی سلام کیا کرو۔ آقا ہمارے سلام کا جواب کون دے گا؟ نبی فرماتے تم گھر جاؤ گے خالی گھر دیکھ کر کے سلام کرو گے، مجھ محمد عربی کی روح تمہارے سلام کا جواب دے گی۔ ایک جسم ہمارا ہے، اس جسم میں سینہ ہے، ایک جسم ہمارا ہے، اس جسم میں سینہ ہے، ایک جسم ہمارا سینہ ہے، سینے میں بھی ایک دل ہے، اور جس دل میں مدینہ ہے، سینے میں بھی ایک دل ہے، جس دل میں مدینہ ہے۔ فاطمہ آتی رہی جاتی رہی، ایک وقت ایسا آیا فاطمہ کو لینے کے لیے نبی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے کر کے گئے، جا کر کے فرماتے فاطمہ میں تم کو بلانے کے لیے آیا ہوں۔ کیسا وقت ہوگا، نبی گئے ہوں گے اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے۔ پیارے ہم اور آپ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں، ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو بلانے جاتے ہیں، بیٹیوں کی خوشیوں کی انتہا نہ رہتی، پڑوسیوں سے کہتی ہے، سہیلیوں سے کہتی ہے آج میرا ابا حضور مجھے بلانے آئے ہیں، مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ قسم رب ذوالجلال کی، ذاکر حمید پوری سمارات پوری کہتا ہے نبی گئے ہوں گے اپنی بیٹی کو لینے کے لیے، فاطمہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی ہوگی۔ لیکن پیارے قربان جاؤ، اب اس تقریر کے دل کی ڈائری پر نوٹ کرنا، نبی فرماتے ہیں فاطمہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن نبی جس وقت اپنی بیٹی کے گھر گئے تھے لینے کے لیے اس وقت علی شیر خدا گھر کے اندر موجود نہیں تھے۔ نبی نے فرمایا فاطمہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ فاطمہ کا جواب سنو، کہتی ہے ابا حضور تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، اس لیے کہ میرے سر کے تاج علی شیر خدا گھر میں نہیں ہے، میرے سر کے تاج آ جائیں گے تو میں اجازت لے کر کے آپ کے ساتھ چلوں گی۔ کون آیا ہے بلانے؟ امام الانبیاء اپنی بیٹی کو۔ بیٹی کہتی ہے حضور تھوڑی دیر، میرے سر کے تاج گھر میں نہیں ہے، آ جائیں گے اجازت لے کر کے آپ کے ساتھ چلوں گی۔ نبی ٹھہر گئے، تھوڑی دیر کے بعد علی باہر سے تشریف لائے، فاطمہ نے کھڑے ہو کر کے استقبال کیا، 2-3 قدم بڑھ کر کے سلام کیا، دھیرے سے کہتی ہے میرے سر کے تاج آج مجھے لینے کے لیے ابا حضور تشریف لائے، آج مجھے بلانے کے لیے ابا حضور تشریف لائے ہیں۔ تو علی بھی تو علی ہے، علی وہ ہے، نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی بھی تو علی ہے، فاتح خیبر ہے، شیر خدا ہے، داماد مصطفیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آج لوگ اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں حسین اعظم نے کربلا میں حق ادا کر دیا۔ میں کبھی کبھی اپنی تقریر میں کہتا ہوں اے لوگوں بات پوری بتایا کرو، اس لیے پوری بتایا کرو حسین اعظم نے کربلا میں کب حق ادا کیا، اس سے پہلے کا بھی کچھ بتا دیا کرو۔ مدینہ منورہ میں حضرت علی شیر خدا نے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ماں ہونے کا حق ادا کر دیا، اور جو ماں باپ ہونے کا حق ادا کر دیا تبھی تو بیٹے نے کربلا میں بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آج ہمارے بھی تو بیٹے، آپ کے بھی تو بیٹے ہیں، وہ کیا حق ادا کریں گے جب ہم سے ہی ان کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے؟ بات سمجھ میں تو آ رہی ہے؟ اچھا کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ فاطمہ کہتی ہے ابا حضور ٹھہرو،
میرے سر کے تحت تشریف لے آئیں گے، میں اجازت لے کر کے آپ کے ساتھ چلوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد علی آ گئے، فاطمہ نے سلام کیا، دھیرے سے کہتی ہیں میرے سر کے تاج آج مجھے لینے کے لیے ابا حضور تشریف لائے ہیں۔ علی پوچھتے ہیں فاطمہ پیارے نبی کو آئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ اور کتنی دیر بھی بتائی ہو، 10 منٹ یا 20 منٹ؟ علی فرماتے فاطمہ تم نے میرا انتظار کیوں کیا؟ پیارے نبی کے ساتھ گئی کیوں نہیں؟ تم نے نبی کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ اس جنگ سے آنے والوں وہ جملہ دل کی ڈائری پر نوٹ کر کے جانا، جس وقت علی نے فرمایا تھا فاطمہ تم نے نبی کے حکم کی تعمیل نہیں کی، فاطمہ کہتی ہے میرے سر کے تاج میں نے اپنے ابا حضور کے حکم کی تعمیل ہی تو کی ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ فاطمہ کہتی ہے میرے سر کے تاج جس وقت ابا حضور نے نکاح پڑھانے کے بعد مجھے رخصت کیا تھا، فرمایا تھا فاطمہ اب میں تمہاری کی زوجیت میں دے چکا ہوں، اب کبھی بھی تمہاری کی اجازت کے بغیر گھر کی چوکھٹ سے قدم باہر نہ نکالنا۔ اے میرے سر کے تاج اگر اس وقت میں آپ کی اجازت کے بغیر ابا حضور کے ساتھ چلی جاتی تو نبی کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی۔ بے شک یہ معاشرہ ہے۔